بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دیکھو یہ کل کے سبق میں غاصب کے لیے غصب نے ملکیت کو ثابت کی. غصب کی وجہ سے غاصب کے لیے مالک ہونا ثابت ہوا، اور اسی پر اعتراض ہے کہ یہ غصب سبب بن گیا مالک بننے کے لیے، حالانکہ قبیح لعین ہی ہے. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ. تو اس کی وجہ سے یہ قبیح ہے. جب یہ قبیح ہے تو پھر یہ مشروع، ایسا نہیں ہے کہ مشروع باقی ہو، اس کی مشروعیت باقی نہیں رہتی. اس لیے ملکیت ثابت کرنے کا سبب بھی نہیں بنے گی. یہاں انہوں نے مصنف نے کہا کہ یہ غصب نے ملک کو مقصوداً ثابت نہیں کیا، جیسے کہ بے ملک کو بطور مقصود ثابت کرتی ہے، کیونکہ بے سے مقصود ملکیت ہی ہوتی ہے. لیکن غصب سے مقصود ملکیت نہیں ہوتی، وہ تو اس حکم شرعی کے لیے جو تاوان ہے، زمان دینا ہے، اس کے لیے بطور شرط کے ثابت ہوتی ہے. یہ جو لفظ شرط ہے نا، شرط، یہ تھوڑا محل نظر ہے کہ لفظ شرط کیوں استعمال کیا. اس لیے کہ شرط مشروط پر مقدم ہوتی ہے. جو بھی شرط ہو شرط مشروط پر مقدم ہوگی. لہذا جب غصب نے ملکیت کو بطور شرط ثابت کیے حکم شرعی کے لیے، یعنی تاوان کے لیے یہ شرط ہے، تو تاوان دینا زمان کیا ہو گیا؟ وہ مشروط بن گیا. اور مشروط پر شرط مقدم ہوتی ہے، شرط پہلے ہوگی. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ غصب کرنے کے بعد شے کا مالک بن گیا. اب یہ ان کی ملکیت میں بلا عوض کے ہے، تو اس لیے تاوان دے رہا ہے اس کو، مالک کو. غاصب مالک کو تاوان دے رہا ہے تاکہ اس کی ملکیت پکی ہو جائے. کیونکہ جب اس نے شرط قرار دیا ہے تو شرط تو پہلے ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ جو شرط للجواز ہے وہاں مشروط کو مقدم کر نہیں سکتے، اور جو شرط للوجوب ہے وہاں مشروط مقدم کرنا جائز تو ہے، لیکن شرط ہوتا تو پہلے ہے نا، شرط کا وجود تو پہلے ہوتا ہے. حولان حول پہلے ہوگا، زکوٰۃ بعد میں واجب ہوگی. مقدم کر دے تو جائز ہے. وہ جواز اور عدم جواز دوسری شے ہے. شرط کا وجود پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا. جب شرط ہوتی پہلے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غاصب غصب کرنے کے بعد تاوان دے یا نہ دے اس کا مالک بن چکا ہے. آگے بیچ دے تو بے نافذ ہونی چاہیے، حالانکہ موقوف ہوتی ہے مالک کی اجازت پر. اس لیے کہ اس نے غصب کی ہے تو مالک تو نہیں ہے. پھر شرط کیوں قرار دیا؟ آگے مصنف نے کہا کہ یہ حکم شرعی کے تابع ہے. یہ شرط ہے حکم شرعی کے لیے، اور یہ تقاضا کرتا ہے یہ حکم شرعی تاوان دینا، چونکہ اس کو مالک کے حق کی تلافی کے لیے مشروع کیا گیا. اگر تاوان کو واجب نہ کیا جائے غاصب پر، مالک کا حق ضائع ہوگا. اس کے حق کی تلافی کے لیے تاوان کو واجب کیا گیا. تو یہ تقاضا کرتا ہے تاوان کا دینا، تلافی کرنا. یہ تقاضا کرتا ہے کہ مالک کا حق شے مقصوبہ سے فوت ہو گیا. جب تاوان دے گا تو ملکیت اس کی فوت ہو گئی. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اب بھی مالک ہے اور تاوان بھی دے دیا تو اجتماع عوضین لازم آ گیا. اور اجتماع عوضین لازم آنے کی وجہ سے اجتماع عوضین فی ملک واحد یہ ناجائز ہے. البتہ خیال کرنا، امام شافعی رحمہ اللہ کے حسن فرماتے ہیں غاصب جتنا بھی تاوان دے دے مالک نہیں بنے گا. تاوان دینے سے پہلے تو ویسے ہی نہیں ہے، تاوان دینے کے بعد بھی مالک نہیں بنتا.
ان پر اعتراض ہوگا کہ تو آپ کے نزدیک بھی مسلمہ اصول ہے کہ اجتماع العوضین فی ملک واحد یہ باطل ہے، جائز نہیں ہے، تو اس صورت میں تو اجتماع عوضین لازم آئے گا فی ملک واحد میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تاوان غاصب دے رہا ہے یہ شے مغصوبہ کا عوض نہیں ہے کہ اجتماع عوضین لازم آئے، بلکہ یہ تو اس نے چونکہ غاصب نے مالک کے اس قبضے کو فوت کیا ہے شے مغصوبہ سے، یہ اس فوت شدہ قبضے کے عوض میں ہے، یہ اس فوت شدہ قبضے کے عوض میں ہے، لہذا شے مغصوبہ بدستور مالک کے ملکیت میں اور یہ عوض اس کے فوت شدہ قبضے کے اس عوض میں ہے، یہ مال یہ تاوان فوت شدہ قبضے کے عوض میں ہے، یہ شے مغصوبہ کے عوض میں نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں اجتماع عوضین کہاں لازم آتا ہے، یہ اس کے عوض ہے ہی نہیں، یہ تو فوت شدہ قبضے کے عوض میں ہے۔ مالک غاصب مالک نہیں بنے گا، اس لیے کہ غصب نعمت غصب قبیح ہے اور مالک بننا نعمت ہے، لہذا جب جو چیز خود قبیح اور حرام ہو وہ کسی حرام کام کے لیے سبب بھی نہیں بن سکتا۔ آگے سمجھ میں اشکال صرف ہم پر ہے، ہم کہتے ہیں غصب کی وجہ سے مالک نہیں بنا، زمان دینے کی وجہ سے ہوا، جیسے کہ نور الانوار میں پڑھ چکے ہو، زمان دینے کی وجہ سے مالک بنا ہے، کیونکہ زمان دینے کے بعد بھی اگر غاصب مالک نہ ہو پھر مالک کون ہوگا؟ مالک ہی بدستور رہے گا۔ تو یہ جو تاوان دیا جانا ہے یہ شے مغصوبہ کا عوض ہے نہ کہ فوت شدہ قبضے کا، لہذا اجتماع العوضین لازم آئے گا، اس لیے وہ چونکہ ناجائز ہے، اس لیے احناف کہتے ہیں یہ غصب یہ تاوان شے مغصوبہ ہی کا عوض ہے، جب یہ تاوان دے دے تو وہ شے مغصوبہ اس کی ملکیت سے فوت ہو گئی، نکل گئی، غاصب اس کا مالک ہو گیا۔ جب سے غصب کیا ہے اس وقت سے یہ مالک تصور ہوگا، لہذا غاصب کے ہاں اگر اس نے کوئی کمائی کی ہے تو جتنی کمائی اس شے مغصوبہ غلام وغیرہ کے ہاتھ میں ہوگی یہ سب کا مالک بن جائے گا غاصب۔ اگر آگے فروخت کیا ہے تو وہ بے نافذ ہو جائے گی، وہ بے کیا ہو جائے گی، کیونکہ اب یہ مالک بن گیا، جبکہ شافعی کے نزدیک یہ مل کے اس فوت شدہ قبضے کا عوض ہے، شے مغصوبہ کا عوض نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے مدبر غلام کو غصب کرے، مدبر غلام غاصب نے غصب کیا، آگے فروخت کیا یا اس سے ہلاک ہو گیا، تو غاصب پر بالاتفاق تاوان واجب ہوگا، اور اس میں احناف بھی کہتے ہیں یہ جو تاوان ہے زمان یہ شے مغصوبہ کا عوض نہیں، اس کے فوت شدہ قبضے کے عوض میں ہے، جیسے کہ شوافی کا مذہب ہے دوسری اشیاء میں مغصوبہ میں۔ مدبر میں احناف بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو تاوان دیا جا رہا ہے غاصب کی طرف سے یہ مغصوبہ شے مدبر کے عوض نہیں بلکہ اس کے فوت شدہ قبضے کے عوض میں ہے۔ یہ وجہ یہ ہے احناف کہتے ہیں عام اشیاء مغصوبہ میں مدبر میں فرق یہ ہے کہ مدبر میں آزادی کی جہت متعین ہو گئی، اس لیے وہ انتقال ملک کو قبول نہیں کرتا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ تاوان دینے کے بعد اب یہ غاصب مالک بن گیا، انتقال ملک لازم آئے گا، اور مدبر میں انتقال ملک کا احتمال نہیں ہے، اس لیے اس کی ملکیت میں بدستور رہے گا، غاصب مالک نہیں بنے گا۔ یہ مسئلہ آ گیا سمجھ میں؟ تو یہاں اس کو شرط قرار دیا، شرط پر تھوڑا سا ابہام ہے کہ شرط تو پہلے ہوتی ہے، تو اسے یہ پتہ چل رہا ہے کہ غاصب مالک پہلے بنے گا تاوان بعد میں دے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، پہلے تاوان دے گا پھر مالک بن جائے گا۔ احناف کے نزدیک اجتماع عوضین کی خرابی سے بچنے کے لیے یہ مالک بن جائے گا تاوان دینے کے بعد، اس لیے انہوں نے تابع قرار دیا کہ شرط الحکم تابع لہ، حکم کا جو شرط ہوگا وہ اس کے تابع ہوتا ہے۔ تو تابع کس لحاظ سے ہوتا ہے؟ تابع تو یا وجود کے اعتبار سے ہوتا ہے یا تابع حکم کے اعتبار سے ہوگا، یعنی جو حکم اصل مطبوع کا ہوگا وہی حکم تابع کا ہوگا، یا ایک یہ وجود کے اعتبار سے کہ مطبوع پہلے ہوتا ہے اور تابع بعد میں ہوتا ہے۔ یہ شرط کیسے تابع ہے حکم شرعی کا؟ اگر آپ کہتے ہو کہ وجود میں تابع ہے تو اس کا مطلب پھر یہی ہے
کہ مطبوع پہلے، حکم شرعی تاوان دینا پہلے ہے اور مالک بننا بعد میں ہے، مالک بننا بعد میں ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ حکم کے اعتبار سے ہے، جو حکم مطبوع کا وہی حکم تابع کا، جیسے کہ یہاں مراد لے لیا ہے، حکمن لیا ہے، اس نے کہا کہ سوارا حسنا بحسن ہی، یہ شرط جو مالک بننا ہے یہ بھی حسن ہو گیا اس حکم شرعی کے حسن ہونے کی وجہ سے۔ معلوم ہو یہاں تابع سے مراد وجود کے اعتبار سے تابع مراد نہیں لیا، بلکہ حکم کے اعتبار سے، چونکہ تاوان دینا حسن ہے، وہ حسن ہے، اس وجہ سے اس کے یہ شرط بھی اس کے تابع ہے، تو یہ بھی حسن ہو گیا، یہ بھی کیا ہو گیا؟ معلوم ہو یہ حکم کے اعتبار سے مراد لے رہے ہیں، وجود کے اعتبار سے نہیں، تو وجود کے اعتبار سے نہیں لے رہے تو پھر شرط قرار دینا محل نظر ہے۔ اگر شرط کی عام شروط والے معنی ہو، جیسے تمام اشیاء میں جو شرائط ہوتے ہیں، شرائط پہلے ہوتے ہیں اور مشروط بعد میں ہوتی ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے نور الانوار والوں نے اس میں شرط کی قید نہیں لگائی، شرط کی بات نہیں کی۔ آگے فصل ہے امر اور نہی کے حکم میں ہے کہ اس امر اور نہی کی نسبت جس کی طرف کی جاتی ہے، آیا یہ اس کی نسبت اس کی ضد میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ امر اور نہی کو ان کی ضد کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے یا نہیں؟ یعنی جب کسی شے کا حکم دیا جائے، امر کیا جائے، آیا یہ اپنی ضد میں حکم ثابت کرتا ہے؟ یا جب کسی شے سے منع کیا جائے، نہیں آ جائے، تو آیا یہ اپنی ضد کے وجوب پر، اپنی ضد پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس میں شارح کہتے ہیں بہت اختلاف ہے، بہت اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ امر اپنی ضد یعنی نہ نہیں پر دلالت کرتا ہے اور نہ نفس نہیں پر کرتا ہے، نہ نہیں کو متضمن ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی کو حکم دے دے نا کہ مثال کے طور پر تحرک، حرکت کرو، ہلو، حرکت کرو، تو آیا جو امر دیا گیا تحرک، یا کہا گیا قم، کھڑے ہو جاؤ، تو آیا یہ جب کھڑے ہونے کا حکم ہوا، یہ اس کی ضد پر بھی دلالت اس میں ہو رہی ہے کہ بیٹھنا حرام ہو، اس کا بیٹھنا منع ہوگا نہیں ہوگا؟ یا جب کہا جائے کہ لا تجلس، نہ بیٹھو، تو بیٹھنے سے منع کیا، آیا اس کی ضد، بیٹھنے کی جو ضد ہے اس کے کرنے کا حکم ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ نہیں اپنی ضد کے امر کا تقاضا کرتا ہے نہیں کرتا؟ اس میں اختلاف ہے۔ تو پہلا قول یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ امر اپنی ضد، امر کی ضد نہیں، تو امر اپنے ضد کے نہ نفس نہیں پر دلالت کرتا ہے اور نہ نہیں کو متضمن ہوتا ہے۔ اسی طرح نہیں اپنی ضد کے امر کو نہ نفس امر پر دلالت کرتا ہے، نہ نفس امر کو متضمن ہوتا ہے، نہ نفس امر کو متضمن ہوتا ہے۔ دلیل ان لوگوں کی یہ ہے، یہ حضرات کہتے ہیں کہ جو امر ہوتا ہے، امر کا صیغہ اور ہوتا ہے، یہ لفظاً بھی نہیں سے الگ ہے اور معناً بھی الگ ہے۔ امر افعل ہے صیغے کے اعتبار سے، اور نہیں لا تفعل ہے۔ امر میں طلب فعل ہوتا ہے اور نہیں میں عدم فعل کا طلب ہوتا ہے، طلب و عدم الفعل ہوتا ہے۔ تو لفظ اور معنی کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہے، تو یہ کیسے کہا جائے گا کہ امر اس کی ضد جو نہیں ہے وہ نہیں کو، اس کی ضد نہیں پر دلالت ہوگی یا نہیں پر کو متضمن ہوگی؟ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یا نہیں اپنی ضد کے امر نفس امر ہے یا نفس امر کو متضمن ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، وگرنہ پھر امر کا نہیں ہونا اور نہیں کا امر ہونا لازم آئے گا، اور وہ محال ہے۔ وہ کیا ہے؟ محال ہے۔
اس لیے کہ جب امر سے نہیں پر دلالت ہوتی ہو، نہیں سے امر پر دلالت ہوتی ہو، تو امر نہیں بن جائے گی اور نہیں امر بن جائے گا، تو پھر یہ تو محال لازم آئے گا، حالانکہ امر و نہیں میں لفظاً اور معناً فرق ہے۔ اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ امر اپنی ضد کے نہ نفس سے نہیں ہے اور نہ ہی اس کو متضمن ہے، اور اسی طرح نہیں اپنی ضد کے نہ نفس سے امر ہے اور نہ ہی اس کو متضمن ہے۔ یہ امر کی ضد سمجھ میں آئے گی، امر اپنی ضد کی۔ دوسرا قول یہ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ امر اپنی ضد کی نہیں ہے۔ جب کسی کام کا حکم دیا جائے تو وہ امر وجوب کے لیے، تو اس کی ضد حرام ہوگی، اس کی ضد نہیں ہے، اور نہیں کی ضد امر ہے، نہیں کی ضد امر ہے۔ جب کسی کام سے منع کیا جائے نہ کرو تو اس کی ضد کرنا واجب ہے، اس کی ضد کا امر ہے۔ اور یہ حضرات کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ امر کی دلالت نہیں پر مطابقتاً ہوتی ہے، جیسے نہیں کی دلالت امر پر مطابقتاً ہوتی ہے، یعنی امر کی دلالت امر اور نہیں دونوں پر مطابقی ہوتی ہے۔ امر میں کیا ہوتا ہے؟ وجوب فعل، امر میں کام کا کرنا واجب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، اور چھوڑنا کیا ہے؟ مباح، مستحب، حرام ہے۔ دیکھو نا امر کے دیکھو، امر وہ وجوب فعل اور ترک حرمت ترک، اس میں دونوں پائے جاتے ہیں۔ لہذا جب امر کی دلالت وجوب پر اور حرمت پر مطابقی ہوتی ہے، اسی طرح نہیں ہے، جس کام سے منع کیا جائے تو نہیں کیا ہوتی ہے؟ حرام کیا ہوتا ہے؟ حرام جس کام کو روکا جائے، کفر نہ کرو، شراب نہ پیو، تو اس کا کرنا حرام ہے اور چھوڑنا واجب۔ دیکھو نہیں میں حرمت بھی پائی جاتی ہے اور وجوب بھی پایا جاتا ہے۔ کرنا حرام ہے، نہیں میں کرنا حرام ہے اور چھوڑنا واجب ہے، تو نہیں کا جو مدلول ہے وہ حرمت بھی ہے اور وجوب بھی ہے، اور امر کا مدلول وجوب بھی ہے اور حرمت بھی ہے۔ معلوم ہوا امر اور نہیں اپنے مدلول پر مطابقی کے طور پر دلالت کرتا ہے، تو امر نہیں پر مطابقتاً اس کی دلالت ہوتی ہے، امر کی نہیں پر، اور نہیں کی امر پر دلالت مطابقی ہوتی ہے۔ جب مطابقتاً دلالت ہوتی ہے تو پھر امر نہیں کو نفس سے نہیں پر دلالت کرتی ہے، اور نہیں اپنی ضد کے امر پر، نفس امر پر دلالت کرتی ہے۔ پتہ نہیں دلالت سمجھ میں آ رہی؟ جی نہیں آئی؟ امر کی ضد نہیں ہوگی۔ جب کہا جائے کہ لا تتحرک، تم حرکت نہ کرو، تو اس کی ضد کیا ہوگی؟ اس کی ضد کیا ہوگی؟ حرکت کرنا۔ تو جب آپ کو نہیں کی گئی، حرکت کرنے سے منع کیا گیا، تو اس کی ضد کا حکم ہوگا، اس کی ضد واجب ہوگی۔ اس کی ضد کا آپ کو حکم ہے کہ اس کی ضد کیا کرو؟ جب کہا گیا کہ لا تسکن، لا تتحرک، حرکت نہ کرو، تو حرکت کرنے سے منع ہے، حرکت کرنے سے منع ہے۔ اس کی ضد سکون ہے نا، تو پھر سکون واجب ہوگا۔ نہیں، حرکت کرنا۔ دیکھو جب حکم دیا جائے، جب آپ کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے کہ تحرک، حرکت کرو، اس کی ضد سکون ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ سکون ہے، تو سکون سے منع ہے۔ ساکن نہ رہو، بس ہلتے رہو، کیا کرو؟ ہلتے رہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟
جب امر اپنے ضد کے نفس نہیں پر دلالت کرتی ہے، اس کو واجب کرتی ہے، اور نہیں اپنی ضد نفس امر ہے اس کی ضد، تو نفس امر کا حکم ہوتا ہے اس میں، نفس امر کا اس میں حکم ہوتا ہے۔ لہذا جب کہیں گے کہ لا تشرب، آگے اس میں تفصیل آ رہی ہے کہ اس کی ضد ایک ہے یا نہیں ہے۔ لہذا جب کہا جائے کہ حرکت نہ کرو، لا تتحرک، تو اس کی ضد حرکت کرنا ہے، یعنی حرکت کرنا نہیں کرنا۔ بعض افعال میں ہوتا ہے، بعض افعال میں نہیں ہوتا، بعض افعال میں ہوتا ہے، بعض افعال میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کون سا فعل ہوگا؟ جیسے کہا جائے کہ لا تجلس، جیسے لا تجلس، نہ بیٹھو، لا تکفر، کفر نہ کرو، یعنی ایمان لے آؤ، لا تکفر، کفر نہ کرو یعنی ایمان لے آؤ۔ تو کفر کرنے سے منع ہے، نہیں ہے، یعنی اس کی ضد کا حکم ہے، اس کی ضد کا حکم ہے۔ یہ افعال کے اعتبار سے فرق آئے گا کہ اگر اس کی ضد ایک ہے تو پھر اس کے کرنے کا حکم ہے، لیکن نہیں اپنی ضد کے نفس امر کا تقاضا کرتا ہے، نفس امر پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی ضد ایک ہونا یا زیادہ ہونے سے افعال میں فرق آئے گا، افعال میں فرق آئے گا۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ امر کی ضد نہیں ہے، نفس نہیں ہے، اور نہیں کی ضد کا امر ہے، یعنی یہ اپنی ضد کے امر کا حکم دیتا ہے، امر پر دلالت کرتا ہے۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ امر کی ضد، امر نہ اپنی ضد، نفس ضد نہیں ہے، امر اپنی نفس ضد پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو متضمن ہوتا ہے۔ امر اپنی ضد یعنی نہیں کو متضمن ہے، اور نہیں اپنی ضد کی نفس ہے، امر نہیں بلکہ امر کو متضمن ہے۔ امر کو کیا ہے؟ نہیں اپنی ضد کے امر کو متضمن ہے، شامل ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ امر کی ضد دیکھیں گے، امر کی ضد دیکھیں گے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جو امر کا مفہوم ہے یہ نہیں کو متضمن ہے، اور جو نہیں کا مفہوم ہے حرمت کا، یہ امر کو متضمن ہے، نفس امر نہیں بلکہ اس کو متضمن ہے۔ امر اپنی ضد کی نہیں کو متضمن ہے، نہیں کے مفہوم کو متضمن ہے۔ کیسے متضمن ہے؟ دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ امر جب کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے، امر، تو اس میں وجوب بھی ہے، یعنی کرنا واجب ہے، اور چھوڑنا حرام ہے نا۔ نماز کے پڑھنے کا حکم ہے تو چھوڑنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو جب کسی کام کا حکم دیا جائے امر، تو اس کا کرنا واجب اور چھوڑنا حرام۔ تو دیکھو، یہ امر کا جو پورا مفہوم ہے ترک حرمت، یہ اس کا ایک جز ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ تو یہ امر کل ہے، اور اس کا ایک جز ہے ترک حرمت، حرام ہونا، تو یہ حرمت اس کا ایک جز بن گیا، اور